اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل غفور ہے۔ میں بطور لا انسٹرکٹر پولیس ٹریننگ سکول راولپنڈی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج میں آپ کو کرائم سین کے بارے میں چند اہم معلومات جو ہے وہ بتاؤں گا، جس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ کرائم سین کیا ہے؟ کرائم سین کس کو کہتے ہیں؟ کرائم سین کیوں بنتا ہے؟ ایسی جگہ جو پہلے عام ہوتی ہے اس کو جائے وقوع کیوں کہا جاتا ہے؟ کرائم سین سے مراد ایسی جگہ جہاں پر کوئی جرم ہوا ہو یا جرم سے وابستہ کوئی شہادت ملی ہو یا جرم سے متعلقہ کوئی شہادت وہاں سے دستیاب ہو، اس کو کرائم سین کہتے ہیں۔ کرائم سین آپ کو آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو جائے وقوع بھی کرائم سین کو ہی کہا جاتا ہے۔ جائے وقوع ایسی جگہ جہاں پر کوئی واقعہ رونما ہوا ہو اور اس میں جرم کا عنصر پایا جائے، اس کو جائے وقوع کہتے ہیں۔ جرم کی تعریف یہ ہے کہ ایسا فعل یا ترک فعل جو قانوناً جرم ہو وہ جرم کہلائے گا، یا آپ کے ملک میں جو آپ کا قانون ہے رنج الوقت، قانون کے مطابق وہ قابل سزا کام ہو، اس کو جرم کہا جائے گا۔ یعنی جس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر آپ کے قانون کے حساب سے وہ قابل سزا ہے تو وہ جرم کہلائے گا۔ تو کرائم سین جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو کرائم سین کی جو قانونی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 157 ہمیں ملاحظہ موقع کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طریقے سے پولیس رولز کا باب 25 فقرہ نمبر 10 ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم قانون شہادت پر جائیں تو قانون شہادت کا آرٹیکل 22 سن 1984 اس کے حساب سے یہ قابل ادخال شہادت ہے۔ کرائم سین وہ جگہ ہے جہاں سے ایک تفتیشی کو بہت اہم اور طاقتور شہادت دستیاب ہوتی ہے۔ موقع واردات جو ہے، اگر قتل کا وقوع ہوا ہے تو موقع واردات ایک دل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ کرائم سین پر سے آپ کو بہت ساری ایسی شہادتیں مل جاتی ہیں جن کی مدد سے آپ مجرمان تک پہنچتے ہیں، اور پھر سائنٹیفک طریقوں سے جب آپ فرانزک لیبارٹری سے اس کی رپورٹ لیتے ہیں تو وہ رپورٹ جو ہے وہ عدالتوں میں جمع کروائی جاتی ہے اور عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ وہاں سے اکٹھی کی گئی شہادتوں کی مدد سے مجرمان کو سزا یاب کرواتے ہیں۔ اب کرائم سین پر کس طریقے سے آپ نے جانا ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 25-10 باب 25 فقرہ نمبر 10 کہتا ہے کہ جب کسی بھی قابل دست اندازی جرائم کی رپورٹ درج ہو جائے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تفتیش جو ہے وہ ترک نہیں کی جائے گی تو آپ دفعہ 157 ضمن بے کے تحت فی الفور موقع واردات پر روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں پر جا کر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ مجاز نہیں ہیں تفتیش کرنے کی تو آپ نے وہاں پر موجود لوگوں کے بیانات کو تحریر کرنا ہے۔ اگر وہاں پر کچھ شہادتیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ نے ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے۔ اب جو ہے کسی بھی تفتیش میں کرائم سین کا انتظام اور اس کا بندوبست کرنا جو ہے وہ ایک
اہم چیز ہے۔ کرائم سین کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کرائم سین پر سے آپ کو حیاتیاتی شہادت مل سکتی ہے، سراغی شہادت مل سکتی ہے۔ حیاتیاتی شہادتوں میں جو ہے وہ آپ کو خون، بال، جسم کے مادے وغیرہ، اسی طریقے سے آپ کو نباتاتی شہادتیں بھی مل سکتی ہیں، اور وہاں پر آپ کو اور ایسی شہادتیں جس میں فائبر ہے، شیشہ ہے، یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ کرائم سین پر آپ کو فنگر پرنٹ، نقوش پا جن کا مولڈ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فنگر پرنٹ، کرائم سین کے داخلہ و خارجہ راستوں پر آپ کو فنگر پرنٹ مل سکتے ہیں۔ تو کرائم سین جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے آپ کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب آپ کرائم سین کی آپ کو اطلاع ہوتی ہے تو آپ کرائم سین پر کیسے جائیں گے۔ تو کرائم سین پر جب آپ نے جانا ہے تو وہاں پر کافی سارے ایسے چیلنجز ہیں جو آپ کو وہاں پر درپیش آ سکتے ہیں۔ آپ کو وہاں پر جو ہے وہ رکاوٹیں آپ کو مل سکتی ہیں، آپ کے کام میں حائل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کا آپ کو سد باب کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کرائم سین پر جاتے ہیں تو وہاں پر عوام کا رش ہوتا ہے، وہاں پر میڈیا والے ہوتے ہیں، وہاں پر ریسکیو 1122 کی گاڑیاں بھی آئی ہوتی ہیں، ایمبولینسز ہوتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے کرائم سین پر جا کر زخمیوں کا جو آپ نے کام کرنا ہے، وہ زخمیوں کو آپ نے فرسٹ ایڈ دینی ہے۔ تو بندوبست یہ کرنا ہے کہ کرائم سین کا وقوع جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ نے متعلقہ اداروں کو اطلاع کرنی ہے۔ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو آپ نے اطلاع کرنی ہے، اپنے ہیڈ کوارٹر میں آپ نے اطلاع دینی ہے، اپنے تھانے کے ایس ایچ او صاحب کو کال کر کے بتانا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ فلاں وقوع درپیش آ گیا ہے اور میں وہاں پر پہنچ گیا ہوں، لہٰذا آپ جو ہے وہ مزید نفری کو وہاں پر روانہ کر دیں۔ یہ ہمارا جو کرائم سین کا ٹاپک تھا یہ ابھی آگے بھی چل رہا ہے، مزید میں آپ کو جو ہے وہ آگے مزید اس کے جتنے حصے بنتے ہیں، اس کی اقسام ہیں، ان کے بارے میں اگلے لیکچر میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ تو یہاں تک جو آپ کی میں نے جو بتایا ہے آپ کو، اگر آپ نے یہاں تک کوئی سوال کرنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔